لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے ایک اور قسم کی تخلیق کی جس کا نام تھا بن. اللہ کی وہ ایک خاص مخلوق تھی اور وہ زمین پر تھے اور انہوں نے تباہی مچائی، اور لہٰذا اللہ نے جن کو زمین پر بھیجا بنوں سے لڑنے کے لیے. چنانچہ جنات آئے اور انہوں نے بنوں سے مقابلہ کیا اور ان پہ فتح پا لی اور انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا. اور اس وقت جن کا سربراہ اور لیڈر کون تھا؟ جو ابلیس کے نام سے جانا جاتا ہے. وہی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جن کو پیدا کیا، اور جن آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل زمین پر رہتے تھے. وہ بہت مضبوط ہے، وہ بہت طاقتور ہے. انہوں نے بہت قتل و غارت مچائی، انہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا. چنانچہ اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا اور انہوں نے جناتوں سے لڑائی کی اور ان پر فتح حاصل کری اور انہیں دھکیل کر سمندر کے جزیروں پر دھکیل دیا اور انہوں نے زمین سے ہٹا دیا، اور وہ قیامت تک وہیں رہیں گے. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد. جن کے بارے میں ہے کہ یہ ایک ایسی تخلیق ہے جس کے بارے میں کہانیاں بہت ساری ہے، بہت ساری کہانیاں ہیں. اگر آپ کسی شہر میں جاتے ہیں تو آپ انہیں کسی بھی قوم میں پائیں گے. عام طور پر ان کے عقیدے کا ایک حصہ ہے جنات، جنوں کا ذکر اور ان کی پریوں کی کہانیاں کا ایک حصہ ہے. تو چاہے وہ بھوت مانے یا آتما مانے، عام طور پر وہ جنات ہی ہوتے ہیں اور وہ اسی کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ اندیکھی دنیا ہے، وہ غیب جسے وہ آتما کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں غیب کا عنصر ہے. اس لیے ہمیں قرآن و سنت پر قائم رہنا ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جن کو پیدا کیا، اور جن آدم سے 2000 سال قبل زمین پر رہتے تھے. جن لفظ جان سے آیا ہے، اور جان کا مطلب ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہو. چنانچہ جن کا مطلب پوشیدہ کے ہے، جو پوشیدہ ہے. اللہ ہمیں سورۃ الرحمن میں بتاتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں کے شعلے سے پیدا کیا. یہ وہ آگ کا کونا ہے کہ جس میں ہمیں سبھی رنگ مختلف دکھتے ہیں، لال، ہرا، نیلا اور پیلا اور بہت سارے رنگ. وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، وہ بہت طاقتور ہے، لیکن وہ بہت کم عقل ہے. اللہ نے قرآن میں ان کی کچھ صفات بھی بتائی ہے. اللہ نے بتایا کہ وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ بول سکتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ سن بھی سکتے ہیں. جنات میں ذات ہے، مرد جن اور خواتین جن. جنات کی اصل میں شادی بھی ہوتی ہے اور اس کی اولادیں بھی ہوتی ہے. وہ انسانوں کی طرح بچے بھی پیدا کرتے ہیں. وہ جن اور انسان دونوں مر جاتے ہیں، ان کے بھی جنازے ہوتے ہیں، ان کی قبریں ہوتی ہے، ان کے رسم و رواج ہوتے ہیں، فرقے ہوتے ہیں، زبانیں اور قبیلے سب ہوتے ہیں. ان کی مختلف نسلیں اور قبیلے ہیں جیسے ہمارے اندر ہوتے ہیں. ان کی زبانیں ہیں، ہم ان کی زبان نہیں سیکھ سکتے، لیکن وہ ہم سے بات کرنے کے لیے ہماری زبان سیکھ سکتے ہیں. جنوں کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی. یہ مخلوق بہت ہی زیادہ خوفناک ہے، جس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر وہ ایسی شکلیں اختیار کرتے ہیں کیونکہ ان کی اصل شکلیں ہی نہیں ہیں. ہڈیوں اور ہمارے جانوروں کی غلاظت ان کا کھانا ہے. لہٰذا جب ہم مرغی یا گوشت کھا رہے ہو یا پھر کچھ بھی ہو اور ہمارے پاس ہڈیاں بچے اور ہم ہڈیوں کو پھینک دیتے ہیں، اگر جنات اس کے قریب آ جائے اور یہ اچھے جن ہیں تو یہ ان کا کھانا ہوگا انہیں اللہ کے حکم سے. وہ مکلفون ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہے. انہیں انسانوں کی طرح آزاد مرضی بھی حاصل ہے. اور اس کے بعد حق پرست جن ہے، نافرمان جن ہے، جن میں مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اس کا مذہب الگ الگ ہے جس طرح ہمارے اندر ہے. لہٰذا آپ کو جنات میں ہندو، سکھ، مسلمان، ملحد، شیطان کی پوجا کرنے والے بھی ملیں گے. ان کا اپنا مذہب ہے. اب علماء کے اندر یہ اختلاف ہے کہ کیا اللہ نے صرف انسانوں میں پیغمبر بھیجے ہیں یا جنات میں بھی بھیجے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام عالم کے رسول اور قاصد بنا کر بھیجے گئے تھے. جنوں میں سے کچھ جنات کا گروہ نبی کے پاس آیا اور انہوں نے اس قرآن کو سنا اور وہ اس قرآن سے حیران ہوئے اور وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس چلے گئے اور پھر انہوں نے دین کی دعوت دی.
اور پھر اسی طرح جناتوں میں بھی تبلیغ کی دعوت پھیلتی گئی اور دین کا کام ہوتا گیا اور وہ بھی مسلمان بنتے رہے۔ جنات گرے ہوئے فرشتے نہیں ہیں۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ جنات وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور وہ ابلیس جنات ہے یا فرشتہ ہے۔ ابلیس کا تعلق الجن سے تھا، کیونکہ وہ بہت ہی نیک تھا، اس لیے وہ فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا اور فرشتوں میں ایک بہت ہی اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا تھا۔ جن مرنے والوں کی روح نہیں ہے۔ ہم بھوت پر یقین نہیں رکھتے، ہم جنوں پر یقین رکھتے ہیں۔ مردوں کی روحیں کبھی واپس نہیں آتی، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ کو کسی کتے کے بھونکنے یا گدھے کے چنگھاڑنے کی آواز آئی ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ مخلوق دیکھتے ہیں جسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ انسان کو تبھی جنات دیکھ سکتے ہیں جب جنات خود اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہو۔ اگر آپ جنات کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن جنات آپ کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن بعض جانوروں کی شکل بھی داخل کر سکتے ہیں، کئی بار وہ سانپوں کی شکل میں آتے ہیں کہ جن انسان ہونے کا بہانہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ انسان کے ساتھ میلاپ بھی کر سکتے ہیں، اور انسان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جن ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا سوائے میری عبادت کے، لیکن وہ نافرمانی کا باعث بنے اور انہوں نے خون بہایا اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑے، اور انہوں نے دنیا کو خراب کر دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت لڑے، وہ بہت برائی کا باعث بنے۔ اور پھر اللہ نے فرشتوں کے بھی لشکر بھیجے ان پر، اور ابلیس بھی ان کے ساتھ لڑنے آیا، اور پھر انہوں نے دھکیل دیا سمندر کے جزیروں میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میں سے ہر ایک کو جنات میں سے ایک اور فرشتے میں سے ایک ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ ہر فرد کے آس پاس ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جو اسے نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور بری تجویز کا خیال جنات کے وسیلے سے آتا ہے۔ جن ہمارے آس پاس ہمیشہ رہتا ہے۔ ایک جن ہے جو خاص طور پر ہمیں سرگوشی کرنے کو کہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک جنات تھا، لیکن وہ ایمان لے آیا تھا اور اللہ کی طرف سے ہی یہ تھا۔ نبی نے فرمایا، جنات تین طرح کے ہیں۔ ایک قسم وہ جو ہوا میں اڑتی ہے، وہ بہت زیادہ فاصلے طے کر سکتے ہیں، جس میں ہمیں سفر کرنے کے لیے گھنٹے یا دن لگ جائے۔ اس طرح کے جن آنکھیں کے جھپکنے سے پہلے ان فاصلوں کو طے کر سکتے ہیں۔ ایک اور قسم ہے جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں آتی ہے، اور ایک تیسری قسم ہے جو اپنی جگہ پر ہی رہتی ہے لیکن ان کا سفر ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے اور یہی وہ قسم ہے کہ جو ہمیں پریشان کرنا چاہتی ہے، ہمیں خوف زدہ کرنا چاہتی ہے، اپنی زندگی میں آنا چاہتی ہے۔ کسی بھی بد جن کو شیطان کہا جاتا ہے، اور وہ شیاطین ہے۔ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ کیا ہر جنات شیطان ہے اور کیا ہر شیطان جن ہے؟ جواب ہے نہیں۔ آپ شیطان کو انسان میں سے بھی پائیں گے اور آپ شیطان کو جنات میں سے بھی پائیں گے۔ اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھ کہتے ہیں تو آپ شیطانوں کو اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں کہتے ہیں اور کھاتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر اپنا گھر شیطانوں کے لیے ہوٹل کی طرح بنا دیتے ہیں۔ آؤ، کھاؤ، بیٹھو، آرام کرو۔ نبی نے کہا، جب رات پڑتی ہے یا شام ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو گھر میں لے آؤ اور اپنے قریب کر لو، کیونکہ شیاطین اس وقت پھیل جاتے ہیں۔ پھر رات کا 1 گھنٹہ بیت جانے کے بعد انہیں دوبارہ باہر چھوڑ دو۔ دروازوں پر تالا لگا کر اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازے پہ نہیں داخل ہو سکتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ عفریت ایک خاص طور پر شیطان جنات ہے اور خاص طور پر مضبوط جن ہے، اور یہ جن کی ایک خاص قسم ہے اور اس کی طاقت جنات کی تمام قسموں سے بڑھ کر اور اس سے آگے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے عفریت کو پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے واقعتاً ایک بہت ہی مضبوط جنات کو پکڑ لیا، اور نبی نے اسے مضبوط جنات کو مسجد کے ستون سے باندھنے کا سوچا، لیکن پھر نبی نے اسے جانے دیا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص طاقت عطا فرمائی جنات کو کنٹرول کرنے کی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کو ملکہ سبا کا تخت لانے کا حکم دیا تو اس کام کے لیے سب سے پہلی مخلوق جنات میں سے عفریت تھی، اور عفریت نے کہا، تم اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے میں تمہارے پاس تخت لے آؤں گا۔ وہ تخت سبا میں تھا
اور سلیمان علیہ السلام یروشلم میں تھے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے اس میں گھنٹوں لگ جاتے، تو سوچئے جن کی رفتار کتنی ہے کہ جنات تخت کو جسمانی طور پر نہیں لے گیا۔ ایسا نہیں کہ اس نے اٹھایا اور وہاں پھینکا اور یہاں آیا، نہیں، یہ وہاں غائب ہو گیا اور سیدھے یروشلم میں نظر آ گیا، جو ہماری دنیا کے مطابق کیا کہتے ہیں، ٹیلی پورٹنگ، وہاں غائب اور یہاں حاضر، جن میں صلاحیت ہے کہ یہ طاقت کے مادے کو توانائی میں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی E=mc²۔ یہ استعمال یہاں پر آتا ہے کہ انرجی کو ماس میں کنورٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس انرجی کی روشنی یعنی لائٹ کی رفتار سے اٹھائیے اور پھر اسے دوبارہ اسی طرح تبدیل کر دے جس طرح پہلے تھا۔ آئنسٹائن کا بہت بڑا شکریہ ہے، یہ بات قابل فہم ہے کہ توانائی مادے میں تبدیل ہوتی ہے۔ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں کہ ہم کسی مادے کو انرجی میں ٹرانسفارم کریں اور واپس انرجی سے مادے میں یعنی ماس میں ٹرانسفارم کریں۔ بہت سارے جادوگر جنوں کو جادو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا جادو اسلام میں مکمل طور پر حرام ہے۔ کچھ جنوں کے پاس آسمانوں پر اونچی اڑان بھرنے کی صلاحیت ہے اور وہ فرشتوں کے کچھ گفتگو سن سکتے ہیں اور وہ اللہ کے فیصلے سنتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پہلا آسمان بند ہو گیا، لہٰذا جنات مزید سننے کے قابل نہیں ہے۔ وہ کچھ سنتے ہیں اور اس میں 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں اور وہ نجومی کو بتاتے ہیں، تو نجومی اس سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے۔ اگر کوئی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ پوچھتا ہے تو اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی اور اس نے اسلام سے کفر کیا ہے۔ وہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں، یہی ایک وجہ ہے کہ جن انسان کے اندر آتے ہیں محبت کی وجہ سے۔ جنات میں ایک صلاحیت ہے تو وہ انسانوں کے اندر آ سکتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو ربا یعنی سود کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس شخص جیسے کھڑے ہوں گے کہ جس کو شیطان نے مارا ہو اور اسے پاگل پن کی طرف پھینک دیا ہو۔ اور جس مفسرین نے اس آیت کو رعایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جن کا قبضے کا ثبوت ہے۔ واقعی شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح بہتا ہے۔ یہ ایک بات اور ثبوت ہے کہ وہ ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں اور ہمارے جسم میں بہہ سکتے ہیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں جن سے ہم اپنے گھر اور اپنے کنبے کی اور اپنے تمام اہل و عیال کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کی اینٹوں اور دیواروں کو شیطان کے قبضے سے بچائیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو بچائے جو ہمارے گھر میں ہیں، یعنی ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ماں باپ، اور شیطان ان کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے، یعنی قرآن و سنت پر عمل کرے۔ اگلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھے، ہر 3 دن میں ایک کم از کم۔ نبی نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں رات کے وقت سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کے گھر میں 3 رات تک داخل نہیں ہوتا، اور جو شخص اس کے گھر میں دن کے وقت پڑھتا ہے تو شیطان اس کے گھر میں 3 دن تک داخل نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی تصویر یا فریم یا مورتی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنے گھر میں فلمیں دیکھنے یا موسیقی سننے سے بچنا چاہیے، یہ شیطان کے پھندوں میں سے ہے۔ موسیقی شیطان کے الفاظ ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے چاروں طرف اپنے کمرے کے آس پاس شیطان کے الفاظ بجا رہے ہیں تو شیطان آ کر آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تیسری بات، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو اور دائیں پیر سے داخل ہو۔ جب آپ دروازہ بند کریں تو بسم اللہ کہے، جب آپ کھانا کھائیں تو بسم اللہ کہے، جو کچھ بھی کرو اللہ کے نام لے کر کرو۔ شیطانوں پر لعنت نہ کرے بلکہ بسم اللہ کہو۔ اپنے گھر میں ڈھیر ساری دعائیں کرو۔ نبی نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان اپنی ایڑیوں پر بھاگتا ہے، لہٰذا اگر آپ کو اپنے گھر میں پریشانی ہو رہی ہے تو پھر اذان دے۔ آپ سونے کے پہلے آیت الکرسی پڑھے، یہ شیطان سے بچائے گا۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان گندگی کی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ جگہ ہے جو ناپاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں جو گندگی کی جگہ ہے تو دعا کرتے رہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے۔
آخر میں یا اخوان صبر کرو اور بہت دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ وہ آپ کو ان پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جنوں سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صرف شیطان ہے اور وہ تمہیں ڈراتا ہے، وہ آپ کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو لیکن مجھ سے ڈرو۔ اگر تم سچے مومن ہو، شیطان بہت کمزور ہے یا اخوان، حقیقت میں شیطان کی سازش کمزور ہے، وہ تیز ہے، وہ مضبوط ہے، وہ ہمارے لیے پوشیدہ ہے، اور وہ توانائی یعنی انرجی کو تبدیل کر سکتے ہیں اور لمبے لمبے فاصلے طے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان سے زیادہ عقل ہے اور حکمت جسمانی طاقت پر فتح پا جاتی ہے، ہم ان پر دماغ رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میرے مومن بندوں پر اے شیطان تمہیں کوئی اختیار ہونے کے باوجود تم میرے مومن بندے پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ معاملات کو نپٹانے والا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔